السلام علیکم پیارے دوستو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ میں معاشرے کا نہایت برا نمازوں سے غافل نوجوان تھا۔ میری غفلت کا یہ عالم تھا کہ قبر و حشر کی بہتری کے لیے نیکیاں جمع کرنے کے بجائے گناہوں سے اپنے نامہ اعمال کو خوب آلودہ کرتا، فلم بینی کرتے ہوئے خوب آنکھوں کو بےہودہ مناظر سے پر کرتا، ستم بلائے ستم یہ کہ صحبت بد کا شکار تھا، جس کی وجہ سے اخلاق بھی بے حد خراب تھے۔ ہر ایک سے لڑتا جھگڑتا، الغرض بڑوں کا ادب تھا نہ ہی چھوٹوں پر شفقت، بس ہر ایک سے زبان درازی کرنا میرا معمول تھا۔ اسی بری سنگت نے مجھے شراب کی لت میں مبتلا کر دیا۔ میں علاقے میں شرابی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ شراب کی عادت نے مجھے لوگوں کی نظروں سے مزید گرا دیا۔ میں اپنی خرافات میں اس قدر راسخ ہو چکا تھا کہ نہ مجھے اپنی عزت کا خیال تھا نہ ہی خاندان کی شرافت کا پاس تھا۔ بس موج مستیوں میں گم رہنا میرا کام تھا۔ جب تک کسی کی دل آزاری نہ کر لیتا مجھے چین نہ آتا۔ روزانہ کسی نفسی کو اپنی شرمگیزیوں کا نشانہ ضرور بناتا۔ جب لوگ شکایت لے کر گھر پہنچتے تو گھر والوں کو ندامت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اپنی بےہودگیوں سے فارغ ہو کر جب میں گھر لوٹتا تو والد صاحب مجھے پیار سے سمجھاتے اور عادات بد چھوڑ کر اچھا انسان بننے کا فرماتے، مگر والد صاحب کی نصیحت پر عمل کر کے دارین کی سعادتیں پانے کے بجائے میرے کانوں پر جو تک نہ رینگتی۔ آخر کار جب میری شرمگیزیوں میں کمی نہ آئی اور اہل علاقے کی شکایتیں بڑھنے لگی تو والد صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، جب تم سدھر نہیں سکتے تو اس گھر میں رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ سن لو آج کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ شرابیوں کی دوستی میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ میں نے ان کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا اور دبئی جا کر مال کمانے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے تیسے کر کے رقم جمع کی اور دبئی پہنچ گیا۔ یہاں آ کر مال کمانا شروع کیا تو میری موج مستیاں بڑھ گئیں۔ میں نفس شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گیا۔
آئے دن نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے شراب خانہ پہنچ جاتا، شراب کے جام بھر بھر کر پیتا۔ اسی طرح میری زندگی کا ایام بسر ہونے لگے۔ ایک دن میں حسب عادت اپنے نشے کی آگ بجھانے شراب خانے پہنچا اور خوب شراب پی، حتیٰ کہ میں نشے میں دھت ہو گیا۔ اس مدہوشی کے عالم میں چند افراد سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ بات بڑھی تو پولیس آ گئی اور مجھے جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ پردیس میں آہنی سلاخوں کی تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ قانونی کارروائی پوری کرنے کے بعد بڑی مشکل سے مجھے رہائی ملی۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے میں اپنے افعال بد میں مشغول رہا۔ شراب نوشی اور لڑائی جھگڑے کا سلسلہ ختم نہ ہوا، حتیٰ کہ مجھے اپنے کرتوتوں کے سبب دبئی میں 3 مرتبہ جیل کی سلاخوں کے سے دو چار ہونا پڑا۔ آخر کار پاکستان واپسی کی سبیل بن گئی۔ جب میں پاکستان پہنچا، شرابی دوست میری آمد کے منتظر تھے۔ میں ایک بار پھر ان کی منڈلیوں کا شکار ہو گیا۔ دبئی جانے سے کچھ عرصے تک تو لوگ میری شرنگیزیوں سے محفوظ رہے، لیکن واپس آنے کے بعد دوبارہ لڑائی جھگڑوں کا بازار گرم ہو گیا۔ کئی بار پولیس نے گرفتار کیا، مگر میں گناہوں کا راستہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے سدھرنے کا سبب کچھ یوں بنا۔ ایک دن ہمارے علاقے میں اسلامی بھائی بڑے بھائی جان کے پاس تشریف لائے۔ انہیں تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو 63 روزہ تربیتی کورس کے لیے آمادہ کر لیجئے۔ اس کورس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ آج اس کے فیضان سے نہ جانے معاشرے کی کتنے بگڑے ہوئے نوجوان راہ راست پر آ کر سنتوں بھری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان پر بھی کرم ہوگا اور عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے جہاں یہ خوف خدا اور عشق رسول سے سرشار ہوں گے، وہیں شراب نوشی کی آفت سے بھی بیزار ہوں گے اور اچھے ماحول کی برکت سے امید ہے کہ ان کی ہمیشہ کے لیے اس ناپاک شے سے جان چھوٹ جائے گی۔ بھائی جان تو پہلے ہی میری اصلاح کی فکر سے دو چار تھے۔ جب انہوں نے مدنی ماحول کے فیضان کے متعلق سنا تو فوراً 63 روزہ تربیتی کورس کے لیے مجھے آمادہ کرنے کی نیت کر لی۔ ایک دن بھائی جان میرے پاس آئے اور شفقت فرماتے ہوئے تربیتی کورس کرنے کا کہا۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو نہ چاہتے ہوئے مجھے اقرار کرنا پڑا اور یوں میں جلد ہی اپنا ذات راہ لے کر تربیتی کورس کے لیے مقررہ جگہ پہنچ گیا۔ واقعی اچھی صحبت انسان کو اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ سنتوں کے عامل اچھے اخلاق والے اسلامی بھائیوں کی رفاقت کیا ملی، برے دوستوں کی محبت دل سے کافر ہونے لگی۔
یہاں آ کر دل پر چھائے غفلت کے پردے چاک ہو گئے. فکر آخر اجاگر کرنے والے پرزوز بیان اور معلم اسلامی بھائیوں کی تربیت نے میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. میں دلی جمی سے علمی حلقوں میں وضو، طہارت، نماز کے مسائل، سنتیں اور دعائیں سیکھنے میں مشغول ہو گیا. دوران تربیتی کورس ایک دن گھر سے والد صاحب کا فون آیا. میری خیریت معلوم کرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا تم بہت خوش نصیب ہو جو تربیتی کورس میں شریک ہو گئے، ورنہ شاید آج تمہارے ساتھ بھی وہی ہوتا جو تمہارے شرابی دوستوں کے ساتھ ہوا. میں نے حیرانگی سے پوچھا، بھائی جان میرے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ فرمانے لگے، تمہارے دوست زہریلی شراب پینے کے باعث ہلاک ہو گئے ہیں. یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میرے ذہن میں خیال گردش کرنے لگا کہ آج اگر میں یہاں نہ ہوتا تو شاید زہریلی شراب پی کر اپنے انجام کار کو پہنچ چکا ہوتا. اے اللہ عز و جل تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے سدھرنے کا، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، شرابیوں کی صحبت سے بچا کر عاشقان رسول کا قرب عطا فرمایا. لہٰذا میں نے شرابی دوستوں کے انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزار کر بارگاہ الہی سرخرو ہونے کا ارادہ کر لیا. مجھے کیا خبر تھی کہ مدنی ماحول کی پرکیف فضاؤں میں آنے کی برکت سے میری قسمت سنور جائے گی اور خوف خدا عشق مصطفیٰ کی شمع میرا تاریخ دل روشن منور کر دے گی. تربیتی کورس کے دوران میرے شب روز نیکیاں کرتے ہوئے گزر رہے تھے. علم میں اضافہ ہو رہا تھا. آخر کار تربیتی کورس اختتام پذیر ہوا. اور اسلامی بھائی ڈھیروں ڈھیر برکتیں سمیٹے ہوئے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ لیے گھروں کو لوٹ گئے. مگر میں نے مزید برکتیں لوٹنے کی غرض سے گھر جانے سے قبل 12 روزہ مدنی کورس اشاروں کی زبان سیکھنے میں داخلہ لینے کا ارادہ کر لیا. الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی کورس میں فضول باتوں سے بچنے کا مدنی ذہن ملا. 12 روز مدنی کورس بھی اختتام پذیر ہونے والا تھا. میری دلی تمنا تھی کہ گھر واپس جانے سے قبل کاش ایک بار دیدار امیر اہل سنت سے مشرف ہونے کی سعادت مل جاتی. بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے مگر مجھ پر کرم ہو گیا کہ ایک دن میں مین گیٹ کے پاس موجود تھا کہ اچانک حارثین تیز قدم اٹھاتے ہوئے فضان مدینہ میں داخل ہوئے. جب میں نے بغور دیکھا تو امیر اہل سنت تشریف لا رہے تھے. چونکہ ان کی آمد اچانک ہوئی تھی اس لیے اسلامی بھائیوں کا ہجوم نہ تھا. میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور دوڑتا ہوا امیر اہل سنت کے قریب پہنچ گیا اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور آپ کا دست شفقت تھام کر چومنے لگا. آپ نے کچھ ایسی محبت بھری نگاہ کرم کی کہ بے ساختہ مجھ پر رقت طاری ہو گئی.
دل کی دنیا میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ میں نے ہاتھوں ہاتھ امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ تہی زندگی گزارنے کا تہیہ کر لیا۔ الحمدللہ عز و جل میں فیضان مدینہ کی پرکیف فضاؤں سے ڈھیروں ڈھیر برکتیں لوٹ کر گھر واپس آ گیا اور مدنی کاموں میں اپنا کردار ادا کرنے لگا۔ اللہ عز و جل میر محسن مبلغ دعوت اسلامی اور بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، جن کی نظر و کرم اور خصوصی شفقتوں کی بدولت مجھ گنہگار کو دولت اعمال سے سرفراز فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے والے کام کرنے کی توفیق محرمت فرمائی اور ہمیشہ کے لیے شراب نوشی سے میری جان چھوٹ گئی۔